میں کاش دے رسالت مآب میں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، اعلان نبوت کے 13ویں سال میں ربیع الاول شریف کے مہینے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارض مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 3 راتیں آپ نے غار سور میں گزار کر عازم مدینہ منورہ ہوئے، اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہم سفر تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے اور وہ دونوں دوسری اونٹنی پر۔ اس مقدس قافلے کے آگے عبداللہ بن ارقیط لیسی پیدل چل رہا تھا، جو کہ غیر مسلم ہونے کے باوجود قابل اعتماد تھا اور مکہ سے مدینہ جانے والے تمام راستوں سے بھی وہ واقف تھا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ بتانے کے لیے اسے اجرت پر مقرر فرما لیا تھا۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ ایک سارنی پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور دوسری پر حضرت عامر اور عبداللہ بن فرقیط تھا۔ یہ مختصر قافلہ مقام غدید پر پہنچا، جو حضرت اسماء بنت صدیق اکبر نے کھانے پینے کی جو بھی چیزیں غار سور تک پہنچائی تھی، غار سے روانگی کے بعد وہ ختم ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا کے بارے میں سن رکھا تھا۔ آپ کھانے پینے کے انتظام کے لیے اس طرف روانہ ہو گئے۔ چنانچہ مقدس قافلہ ام معبد کے خیمے کے قریب پہنچا اور جا کر رک گیا۔ اس وقت وہ اپنے خیمے کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، اور ان دنوں خشک سالی تھی، سارے علاقے میں قیامت کا منظر تھا۔ اس وجہ سے ام معبد کا گھر بھی مشکل سے چل رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت ام معبد سے پوچھا کہ آپ کے پاس کھجور یا گوشت ہے، ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ وہ خشک سالی کا دور تھا، ہر گھر میں بھوک اور افلاس کے ڈیرے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں آپ کی مہمان نوازی کرتی، اس کو فروخت نہ کرتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک ایک گوشے میں کھڑی ہوئی بکری پر پڑتی ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یہ اتنی لاغر ہے کہ اس کے تھنوں میں کچھ بھی دودھ نہیں ہے، اور یہ چلنے پھرنے سے بھی لاغر ہو چکی ہے۔ اگر اس کے اندر طاقت ہوتی تو یہ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ چل کر روانہ ہو جاتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تھنوں میں کچھ دودھ ہے؟ انہوں نے کہا اس کے تھنوں میں دودھ ہو تو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ضرور حاصل کر لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری اپنے سامنے منگوائی اور ایک ایسا برتن طلب کیا جو وہاں موجود لوگوں کے لیے کافی ہو۔ بکری نے بڑی آسانی سے خود کو آپ کے حوالے کر دیا اور جگالی کرنے لگی۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور زبان نبوت سے دعا نکلی، اے اللہ ام معبد کی بکری کو ان کے لیے برکت بنا۔ پھر کیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ دودھ کا چشمہ ابل پڑا، اور دودھ اتنی مقدار میں نکلا کہ تمام لوگوں کے لیے کافی ہو گیا اور بچ بھی گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ام معبد کے شوہر ابو معبد تشریف لائے۔ انہوں نے دیکھا کہ گھر کا ماحول تبدیل ہوا ہے، گھر میں دودھ نہیں تھا تو دودھ بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک بڑا مبارک شخص ہمارے گھر کی طرف آیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں پیش آئی ہیں۔ شوہر نے پوچھا کہ ان کا حلیہ کیسے تھا؟ اب ام معبد کی فصاحت سماعت کیجیے، جو فصاحت اور بلاغت ان کی زبان سے نکلتی ہے، تاریخ کے اوراق نے اسے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ حضرت ام معبد نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سراپا بیان کیا، حلیہ مبارک بیان کیا، تو آج بھی پڑھنے والا خود کو وہاں موجود پاتا ہے۔ سلام ہو نبی عربی پر، سلام ہو آپ کی آل پر، اصحاب پر، اور اس گنام خاتون ام معبد پر جس کے تذکرے کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نگاہ کرم نے دوام عطا کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک صاحب کو دیکھا جو بڑے حسین تھے، خوبرو تھے، چہرہ ان کا نور سے دمک رہا تھا، بڑے خوش اخلاق تھے، سراپا حسن خدا داد، سیاہ چشم، شیرین دہن، دراز گردن، آواز میں کشش تھی، داڑھی خوب گھنی تھی، پلکیں بہت باریک، ابرو کے بال ایک دوسرے میں پیوست اور بٹے ہوئے تھے۔ وہ جب خاموش ہوتے تو بڑے باوقار نظر آتے، گویا ہوتے تو بڑے بارونق نظر آتے۔ دور سے دیکھنے میں حسین و جمیل، اور قریب سے تو اور بھی زیادہ حسین اور جمیل، خوب تر اور دلکش۔ آپ کی باتیں بڑی شیریں معتدل تھیں، نہ گفتگو میں دراز نفسی سے کام لیتے تھے، نہ لب ہلانے پر اکتفا فرماتے تھے۔ آپ کی باتیں گویا لڑیوں میں پروئے ہوئے موتی کے دانے ہوں جو ٹوٹ کر بکھرے ہوئے ہوں، درمیانہ قد، بہت دراز نہ پستہ قد، گویا 2 شاخوں کے درمیان ایک شاخ، جو ان تینوں میں سب سے بھلی لگتی ہو اور سب سے مناسب حجم کی ہو،
اور آپ کے رفقا بھی ایسے تھے جو ہر وقت آپ کی خدمت و اکرام کے لیے چشم و آبرو کے ایک اشارے پر دوڑے پڑتے تھے۔ جب وہ ارشاد فرماتے تو سب خاموش ہو کر سنتے، کوئی حکم دیتے تو لپک کر اسے بجا لاتے۔ آپ کے ارد گرد اطاعت و جانشینی کے جذبے سے بھرپور ایک جماعت تھی۔ آپ ترش روح یا حواس باختہ نہ تھے۔ ابو معبد کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ وہی شخص ہے قریش جن کی تلاش میں ہے۔ میں چاہتا تھا کہ ان سے ملوں، اور اگر کوئی راہ نکلتی ہے تو میں ضرور ان سے ملوں گا۔ قصے کے راوی عبد الملک کہتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ ام معبد نے ہجرت کی، پھر اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملی۔ یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ حج کے زمانے میں ازواج مطہرات سے ام معبد کی ملاقات بھی ہوئی، اور حضرت عمر کے زمانے خلافت کے آخر عمر میں یا حضرت عثمان کے عہد خلافت میں اس نیک خاتون، نیکبخت، خوش نصیب خاتون کا وصال ہوا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر ہمیں عشق مصطفیٰ سے اپنے سینوں کو جگمگانے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت مصطفیٰ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔